ناظرین اکرام، اس خصوصی نشریات میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 6 مئی ہے، جیسے ہی یہ پروگرام ختم ہوگا 7 مئی کا آغاز ہو جائے گا، اور 7 مئی کی ابتدائی ساعتیں تھیں جب 6 مئی کو ہم نے الوداع کہا اور 6-0 کر دیا تھا۔ الحمدللہ پاکستان میں مختلف نظریات، مختلف قومیتوں، مختلف ریلیجس بیک گراؤنڈ، لنگوسٹک بیک گراؤنڈ کے لوگ رہتے ہیں، لیکن ایک بات ہے، ایک لائن ہے جو ہم بہت سنتے تھے، ہمیں یقین تھا کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن سینگ از بلیونگ۔ ہم نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا بھی دیکھا۔ ہم ہمیشہ سنتے تھے، کہتے تھے کہ بالکل ہو سکتا ہے کہ ہمارے نظریاتی اختلافات ہوں، سیاسی اختلافات ہوں، کسی اور بنا پر رائے مختلف ہو، لیکن یہ قوم کو جب کوئی للکارتا ہے تو یہ قوم اپنے سارے اختلافات بھلا کر یک جان ہو جاتی ہے۔ ایسا ہم نے آج سے 365 دن قبل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس سیگمنٹ میں ذرا پاکستان کی مختلف سیاسی نظریات رکھنے والے لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اس معاملے میں بھی، صرف میڈیا کے معاملے میں پاکستان کے میڈیا نے ورسز انڈین میڈیا، آپ نے دیکھا یہ کوئی بائس اوپینین نہیں ہے۔ آپ کسی نیوٹرل آدمی سے پوچھیں، پاکستان کے میڈیا نے میچورٹی کا ثبوت دیا۔ عسکری حوالے سے دیکھیں، پاکستان کا اوپینین نہیں، کسی نیوٹرل آدمی سے پوچھیں، وہ آپ کو یہ کہے گا کہ پاکستان ہر اعتبار سے عسکری طور پر برتر رہا۔ سفارتی میدان میں آپ کسی سے پوچھیں تو ظاہر آپ کو ہر آدمی بتائے گا، ہر نیوٹرل آدمی بتائے گا، پاکستان کا اوپینین چھوڑ دیجئے، کہ پاکستان واز اے میچور پارٹنر ان آل دس ایکویژن۔ سیم گوز فار پالیٹکس، کہ سیاسی حوالے سے بھی پاکستان کے صرف میدان میں نہیں، ایوان میں بھی ہمیں مختلف رائے رکھنے والے لوگوں میں بھی میچورٹی نظر آئی، جن کی ظاہر رائے قطعی مختلف تھی دوسروں سے، ایک دوسرے سے، لیکن جب یہ وقت آیا تو سب کیسے چٹان کی طرح کھڑے ہو گئے۔ پاکستان کے مختلف سیاسی جماعتوں کے چوٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود، ہم آغاز کرتے ہیں حکومت کے ترجمان، پاکستان مسلم نون کے سینئر رہنما، اور ظاہر ہے چونکہ آپ آفیشیل اسپوکس پرسن ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے، تو آپ ہی کے ذریعے پچھلے سال بہت ساری خبریں اس وقت ہم تک پہنچ رہی تھیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات جناب عطا تارڑ صاحب نے ہمیں اس خصوصی نشریات میں جوائن کیا ہے۔ جی منسٹر صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ سر سب سے پہلے تو بتائیے گا وہ آپ کی زندگی کا کیسا لمحہ تھا؟ یعنی اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میری زندگی کا بڑا نایاب، بہت منفرد، بہت الگ قسم کا لمحہ تھا جب ہم یہ خبر لوگوں تک پہنچا رہے تھے کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 5 طیارے گرا دیے۔ جب آپ بحیثیت حکومت پاکستان کے ترجمان یہ خبر موصول ہو رہی تھی آپ کو، اور آپ عوام الناس تک پہنچا رہے تھے کہ یس دس از آفیشیل ناؤ، یہ ہو گیا ہے، اور پاکستان نے وہ کر دکھایا جو کہ اس سے پہلے کبھی جنگی تاریخ میں ہوا ہی نہیں ہے، وہ آپ کی زندگی کا کیسا لمحہ تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل کرم ہے اس قوم پہ، اس ملک پہ، اس کی افواج پہ، حکومت پہ۔ اور جب ہم پوری رات جاگ رہے تھے اور ایک کنٹرول روم بنا ہوا تھا اور اس میں سے سچویشن کو مانیٹر بھی کر رہے تھے اور پاکستان کا بیانیہ بھی آگے لے کر چل رہے تھے، انٹرنیشنل میڈیا پر بھی جا رہے تھے، تو اس دوران جب یہ ہم نے دیکھا کہ بھارتی ایک چینل کے اوپر جہاز کا ملبہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے بلڈوزر کو دکھایا، تو آپ یقین مانیں ایک جشن کا سما تھا۔ اور ہم سنتے تھے کہ رافیل بڑا ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس جہاز ہے، اس کی ایک بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ ہے، بہت برتری ہے باقی مشینوں کے اوپر، اور اس کو مار گرانا تقریباً ناممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھارت کا غرور بھی خاک میں ملایا، اور وہ صرف رائفل نہیں گرا، اس رائفل کے ساتھ بھارتی غرور، اس کا تکبر، اس کا گھمنڈ سب الحمدللہ خاک میں ملا۔ اور جیسے جیسے ٹائم بڑھتا جا رہا تھا، جہازوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، تو ہم اتنے جوش و جذبے میں تھے اور ہمارا سر فخر سے بلند تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ پاکستانی قوم کو یہ انعام دیا ہے، جو نعمت دی ہے، اس پر جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ مگر ہم جب دیکھ رہے تھے اور لوگوں کو بھی بتا رہے تھے کہ یہ اب اتنے گر گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخی لمحہ تھا، اور میں نے اپنی ٹیم کو کہا، میں نے کہا واٹ اے ٹائم ٹو بی الائیو، اور پاکستان کے لیے یہ جو لمحہ ہے یہ تاریخ میں رقم ہو چکا۔ اگلے پچھلے سب جو ہے حساب اپنے چکا دیے، اور بھارت جو ہے وہ آج شرمندگی کا سامنا کر رہا ہے۔ اور مرزا صاحب یہ بھی ظاہر سب نے دیکھا الحمدللہ کہ یہ ابھی جو واقعات رقم ہو رہے تھے پچھلے سال انہی ساتوں میں کم و بیش، وہ کہنے کو تو ایک واقعہ ہوا یا کہنے کو 6 جہاز گرے، لیکن اصل میں پوری کی پوری ایکویژن ہی بدل گئی، خطے کی، پاکستان کے لیے پورے کا پورا منظرنامہ ہی بدل گیا۔ آپ ایسے حکومت کے آفیشیل ترجمان ہیں، سو ہم یہ توقع رکھیں، یہ امید رکھیں، آپ اس بارے میں پرعزم ہیں کہ اب یہاں سے پاکستان نے اوپر ہی جانا ہے،
وہ اس لیے کہ کچھ عوامل جو کہ ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹیں تھے عالمی حوالوں سے وہ دور ہو گئے. بہت ساری چیزیں جو کہ ہمارے فیور میں نہیں تھے وہ ہو گئی ہیں اور ہمیں بہت سارا جمپنگ بینڈ مل گیا. تو یہاں سے اب انشاءاللہ آگے کا ہی سفر ہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ مارکہ حق اور آپریشن بنیادم مرصوص کی فتح کے بعد کا پاکستان ایک مختلف پاکستان ہے. اور جو عزت وقار آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں جو پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے, وہ گرین پاسپورٹ کی عزت ہو, پاکستان کا نام عزت سے لیا جاتا ہے. پاکستان کو ایک ایسا ملک سمجھا جاتا ہے کہ جو ایک بڑا سیریس ملک ہے, جس ملک کے ساتھ عزت اور احترام ایسوسیٹڈ ہے اور جس کی عسکری قوت ثابت ہوئی. اور دیکھیے یہ اس میں بہت بڑا فیکٹر یونٹی آف تھاٹ اینڈ ایکشن آف سول ملٹری لیڈرشپ, جو وزیر اعظم شہباز شریف ان کا ایک ویژن, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی حکمت عملی, ان کی آپس کا ایک اتحاد, اور یہی ہر سطح کے اوپر اگر آپ انفارمیشن منسٹری کے ساتھ ISPR کا کردار دیکھیں کہ ہم کیسے یکجان دو قالب تھے اور کانسٹنٹ فلو آف انفارمیشن تھا, کوآرڈینیشن تھی, کوہیژن تھی, سینرجی تھی, اور یہ معاملات خوش اسلوبی سے چل رہے تھے. تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. پھر عوام کی دعائیں کہ پوری پاکستانی قوم ساتھ کھڑی تھی. تو یہ جب اب آپ بات کرتے ہیں کہ سفارتی سطح پہ ہم سنتے تھے کہ جی بھارت نے اربوں ڈالر لگائے لابنگ فارمز پہ, PR پہ, آج وہ آئسولیشن کا شکار ہے. اور اللہ نے عسکری فتح کے بعد پاکستان کا جو مقام بنایا ہے کہ پاکستان بین الاقوامی سطح پر ثالثی کر رہا ہے, دنیا کے معاملات جو ہیں وہ حل کروا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان ایک بدلا ہوا پاکستان ہے جس کی عزت اور وقار کی گواہی پوری دنیا دے رہی ہے, اور پاکستان کو لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. تو اس پہ جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ مارکہ حق کے بعد, آپریشن بنیادم مرصوص کی فتح کے بعد پاکستان نے ایک بالکل ٹرن لیا, اور پاکستان کا نام آج پوری دنیا جو ہے وہ جب لیتی ہے تو بہت عزت سے لیتی ہے. تھینک یو ویری مچ تارڑ صاحب, بہت بہت شکریہ. ہم بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب قمر زمان قاہرہ صاحب, متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما جناب سید حیدر عباس رضوی صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اسپوکس پرسن سیکرٹری اطلاع جناب شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاہرہ صاحب, آپ بتائیے گا جب یہ تاریخی خبر آپ تک پہنچی, ایک تو پہلے ایک الگ منظرنامہ تھا کہ بھارت نے حملہ کر دیا ہے, یہ اس خبر کی ایک اور فیلنگ ہوگی, اور جب یہ خبر پہنچی کہ پاکستان نے رافیل زمین بوس کر دیا اور ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, متعدد طیارے بھارت کے گرا دیے. آپ ظاہر ایک ایسے پولیٹیکل ورکر ہیں جو کہ جنہوں نے پاکستان کی تاریخ کے بہت سارے مناظر دیکھے, عروج, زوال, سب. یہ منظر کی آج 365 دن مکمل ہونے کے بعد آپ کے ذہن میں کیا میموری ہے, آپ کیا کہیے گا؟ پاکستان ایک بڑا ملک ہے, بڑی فوج ہے, بڑا اس کا بڑے ریسورسز ہے اس کے پاس, لیکن پاکستان کے جانبازوں نے اس دن اس کے جو طیارے گرائے, جس طرح اس کا جواب دیا, اور پاکستان پہ جو حملہ ہوا اس کے جواب میں ان کی جو اسٹریٹجک لوکیشنز تھی ان کو جس طرح اٹیک کیا, اس پہ ہندوستان حواس باختہ ہوا, اور ساری دنیا بہرحال حیران ہوئی کہ ہم تو پاکستان کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے, لیکن پاکستان نے دنیا کو حیرت زدہ کیا. اور یہ بات بھی درست ہے کہ پاکستان اس دن چاہتا تو ہندوستان کے اور کچھ طیارے گرا دیتا, ان کا اور کوئی نقصان کر دیتا, لیکن اس حملے میں پاکستان نے کرنے کے بعد پھر تحمل کا مظاہرہ کیا, پھر تدبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے وارننگ دے کے یہ طیارے ان کے شارٹ کر کے ان کو جواب دے کے چھوڑ دیا. انہوں نے ہمارے گھر پہ آ کے حملہ کیا, ہماری فضائیہ نے ان کے جا کے شہر یا ان کی چھاونی کے قریب جا کے وہاں پہ اٹیک کر کے ان کو ثابت کر دیا کہ ہم چاہتے تو ہم تمہارے ہیڈ کوارٹر بھی تباہ کر سکتے تھے, تمہاری چھاونیاں بھی تباہ کر سکتے تھے, لیکن نہیں کیا. ہم نہیں چاہتے کہ اس خطے میں تباہی کا باعث بنے, جنگ لڑے جائے. ہم اپنے مسائل کا شکار ہیں, ہم اپنے مسائل جو ہیں اپنے عوام کی فلاح کے لیے لگانا چاہتے ہیں. ہمیں اپنی افواج پہ, اپنی قوم پہ, اپنی قیادت پہ فخر ہے, اور ہم بالکل دنیا کے سامنے واضح طور پر ہم نے پیغام دے دیا. اور یہی نہیں, پاکستان کے اوپر ہونے والے دیگر جو اٹیک ہیں تو وہ افغانستان کی طرف سے ہوں, وہ ہمارے کسی صوبے کے اندر جو ایک ارتعاش پیدا کرنے کی کوشش ہو, یا پاکستان کے اندر ہندوستان جو ہے وہ کبھی کشمیر میں, کبھی کسی جگہ, کسی بھی جگہ پہ ہم جواب دینے کی پوزیشن رکھتے ہیں. ہم تدبر اور تحمل سے اس خطے کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں.
ہم اپنے لیے امن چاہتے ہیں, ہم اپنے ہمسایوں کے لیے بھی امن چاہتے ہیں, بھلے وہ افغانستان ہو, بھلے وہ ہندوستان ہو. رضوی صاحب, آپ کا تو لکھنے سے, پڑھنے سے, شاعری سے, لفاظی سے, جذباتیت سے, اس سے بڑا شغف اور آپ کا بڑا لینا دینا ہے. کچھ جملے ہوتے ہیں نا جو مطلب ضرب المثل بن جاتے ہیں, استعارے بن جاتے ہیں, اور کچھ مومنٹس بھی ہوتے ہیں وہ کہنے کو 1 منٹ 2 منٹ یا 4 منٹ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, لیکن اس کا جو تاثیر ہوتی ہے, اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ لمحات تک نہیں رہتا بلکہ وہ سالوں یا صدیوں تک چلا جاتا ہے. اب یہ جو مومنٹ تھا کہ پاکستان پر حملہ ہوا, تو ظاہر ہے جو حملہ کر رہا ہے وہ زیادہ تیاری کے ساتھ ہوگا کیونکہ اس نے شروع کیا ہے, پاکستان نے تو رسپونڈ کیا ہے, لیکن پاکستان پر حملہ ہوتا ہے اور ایسے میں اپیرنٹلی جو فائٹرز جیٹس کی دنیا میں سب سے زیادہ جس کے چرچے ہیں یعنی کہ رافیل, وہ گرائے جاتے ہیں, اور 1 نہیں 2 نہیں اور کل ملا کے 6 طیارے گرائے جاتے ہیں. یہ کہنے کو تو کچھ لمحات کی ایک ڈیولپمنٹ تھی, لیکن اس نے پاکستان کو ہمیشہ کے لیے ایک بالکل نیا تشخص نہیں دے دیا. بہت بہت شکریہ وسیم. اس تاریخی موقع پر میں سب سے پہلے تو بنیان مرصوص کے تمام شہداء اور ان کے گھر والوں سے نہ صرف اظہار تعزیت کرتا ہوں بلکہ ان کے شہداء کی بلندی درجات کی دعا بھی کرتا ہوں اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. ساتھ ساتھ بنیان مرصوص کے جو غازی ہیں ہمارے, جس میں سر فہرست یقیناً چیف آف ڈیفنس فورسز جناب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب ہیں, ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو صاحب ہیں, اور تمام افسران اور جتنے بھی ہمارے جوان ہیں ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کو بنیان مرصوص پر ایک یادگار اور تاریخی فتح سے ہمکنار کرنے کے بعد ایک ایسی بنیاد, ایک ایسا پلیٹ فارم اور ایسا لانچنگ پیڈ عطا کیا, پاکستان کو دیا کہ جس کی بنیاد پر آج پاکستان ساری دنیا میں اپنی بہادری, شجاعت, طاقت, حکمت عملی, سمجھداری اور اپنے ریسورسز کے بہترین استعمال کے حوالے سے ساری دنیا میں جانا اور پہچانا جا رہا ہے. جو آج یہ بنیان مرصوص ہی ہے جس نے نہ صرف اس پورے خطے کے ڈائنامکس کو تبدیل کیا بلکہ سیاسی ڈائنامکس کو بھی تبدیل کیا. مثال کے طور پر دنیا میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ سائز میٹرز اور سائز ڈزنٹ میٹر. تو یہاں پر پاکستان نے اور پاکستان کی مسلح افواج نے یہ ثابت کر دیا, یہ نیریٹو ہی بدل دیا کہ سائز ڈزنٹ میٹر. ہم سے ہر طور پر 7 گنا بڑی فوج جو دنیا کی دوسری بڑی فوج ہے, بھارت کی فوج, جس میں 14 لاکھ ایکٹیو سولجرز ہیں اور 3.6 ملین ریزرو ہے, یعنی تقریباً 50 لاکھ کی فوج ہے بھارت کی, جس کو ہم نے اور ہماری مسلح افواج نے شکست فاش دی ہے. اور وہ یادگار لمحات جس میں آپ یاد کریں گے کہ وسیم ہم اور آپ ساتھ تھے صبح, یاد ہے, جب ہمیں خبریں مل رہی تھی کہ برباد ہو رہے ہیں رافیل اور برباد ہو رہی ہے رافیل ہو رہی ہے, اور الحمدللہ رافیل بھی برباد ہوئے, بھی برباد ہوئی, اور پاکستان کو ایک تاریخی کامیابی حاصل ہوئی. اور اس پورے خطے کے اوپر اس کا امپیکٹ یہ آیا کہ آج الحمدللہ ہم اپنا پاسپورٹ دنیا کے ہر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہوا میں لہراتے ہوئے جا رہے ہیں, اور پاکستانیوں کے سر فخر سے بلند ہیں. اور اس میں جو بنیاد بنا وہ ہمارے شہدائے بنیاد مرصوص ہیں, ان کے اہل خانہ ہیں, ان کے غازی ہیں, اور پاکستان کی سیاسی قیادت ہے جس میں وزیر اعظم محترم جو شہباز شریف صاحب ہیں, جس طریقے سے انہوں نے کمان سونپی کلی طور پر ہمارے CDF کو, اور انہوں نے جو نتائج دیے
हमारा सर हमेशा हमेशा के लिए फख्र से बुलंद हो गया और पाकिस्तान इस रीजन की एक बहुत बड़ी ताकत बन गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शेख वक्कास साहब, आप एक सियासी जमात के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन होने की हैसियत से, पाकिस्तानी मुहिब वतन पाकिस्तानी होने की हैसियत से, आप इन लम्हात को कैसे याद करते हैं? क्योंकि सारे तर यानी तमाम तर जो कराइन हैं, शवाहिद हैं, वो बता रहे थे कि इंडिया वॉज वेरी मच श्योर कि ये तो कोई इशू ही नहीं है और ये तो मतलब हम इनको यानी अगर मैं अपने अल्फाज में कहूँ ऐसी तैसी कर देंगे हम कि तभी तो यानी कि एविएशन की या ये की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस लेवल की डॉग फाइट हुई है जब अपनी अपनी हुदूद में रह के 100+ तैयारा हवा में हो और वहाँ जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए जहाज़ों के गिराने का सिलसिला शुरू किया और उसने फिर ज़ाहिर पाकिस्तान का पूरा इंप्रेशन ही बदल के रख दिया खित्ते में, दुनिया में, जिसके असरात हम आज तक देख रहे हैं। आप इस सारे मंजर को कैसे याद करते हैं, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से, एक पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन होने की हैसियत से? देखिए जी वसीम भाई, इस पे आपको पता है हमारी पोजीशन बड़ी क्लियर रही। मैं ये समझता हूँ कि उस दिन जिस दिन ये मार्का हुआ, पाकिस्तानी कौम ने एक दफ़ा दोबारा ये साबित किया कि वो एक बहादुर और खुदार कौम है। और ऑब्वियसली वो जो हुआ वो दुनिया की जंगी और अस्करी तारीख में एक मिसाल है कि अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को जिसने एडवेंचरिज्म जो है वो शुरू किया, उसको किस तरीके से एक कौम ने अपने जज्बे की बुनियाद के ऊपर जो है उसको शिकस्त फाश अदा की कि वो पूरी दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। चाहे सुपर पावर्स हो, चाहे इस वक्त कॉन्टेम्पररी दुनिया के जो मुल्क हैं जो मैटर करते हैं, उन सब ने पाकिस्तान को माना, पाकिस्तान की अस्करी और फिजाई जो सलाहियतें हैं उनका एतराफ़ किया। या आप ये देखें कि पाकिस्तानी कौम ने खुसूसन हमारे नौजवानों ने सोशल मीडिया पे RSS की जो आइडियोलॉजी है उसको इस जंग में शिकस्त दी और DGISPR ने भी उसका शुक्रिया भी अदा किया। आप देखें वो सारे नौजवान जो थे, हम ये समझते हैं कि जिनमें से मेजॉरिटी का ताल्लुक हमारी अपनी पार्टी से था, एक हो गए, सारी कौम एक हो गई। इसलिए कि जिस फौज के पीछे जंग के हालात में कौम खड़ी होती है उसको कॉन्फिडेंस भी ज्यादा होता है और उसको हौसला भी ज्यादा होता है। और पाकिस्तानी कौम ने एक होकर दिखाया। मैं ये समझता हूँ ऑन ग्राउंड ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और दुनिया में उसका क्या इफेक्ट हुआ, वो जो आला दर्जन जो दुनिया के एक हाईटेक जहाज हमने राफेल जो है वो भी गिराया और आज जो इस वक्त सूरत हाल है खित्ते के अंदर और जो पाकिस्तान का एक अहम रोल डिफाइन हुआ है मौजूदा सूरत हाल के अंदर, मैं ये समझता हूँ इसमें भी उसका बहुत बड़ा हाथ है। वरना इंडिया हिंदुस्तान जैसा गलीज घटिया कमीना दुश्मन जिसके हवाले से इसी मार्के के, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस खित्ते में इस सूरत हाल के दौरान इंडिया जरूर कोई एडवेंचर की कोशिश करता अगर उस वक्त पाकिस्तान ने अपना आप मनवा ना लिया होता। तो ये हमेशा के लिए खित्ते में और दुनिया के सामने पाकिस्तानी फिजाई जो हमारी एयरफोर्स है, हमारी फौज है, हमारे जो जवान है, उन्होंने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया है, पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद किया है, एंड दैट गिव्स कॉन्फिडेंस टू द नेशन एंड वी फील कॉन्फिडेंट कि चाहे कोई कितना ही बड़ा दुश्मन हो, वो मुईशत में, सलाहियत में हमसे जितना मर्जी बड़ा हो, कि जब वो मेरी आंख से पाकिस्तान की तरफ देखेगा तो उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। सर थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे और उनके साथ जरा बात करके आसान सादा अल्फाज में जानेंगे क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और इसका मतलब क्या है। ब्रेक के बाद आते हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत मुतल्लिक़ अफराद हमारे दरमियान मौजूद है। डॉक्टर कमर चीमा साहब सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, तो ज़रा इस जाविये से बताएंगे कि ये जो कुछ हुआ है ये क्या हुआ है, एक सिक्योरिटी एनालिस्ट की निगाह से ये कितना बड़ा कारनामा हुआ है। जनाब मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब बताएंगे, एक साबिक आप ज़ाहिर है फ़ौज में आपने सर्व किया है, मिलिटरीली ये कितना बड़ा काम हुआ है ये जाहिद महमूद साहब बताएंगे। और एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, ये हमें सादा आसान अल्फाज में बताएंगे और समझाएंगे कि राफेल का गिरना, तैयारों का गिरना बिलउमूम, राफेल का गिरना बिलखुसूस, ये कहने को एक जुमला है जो मैंने शुरू किया और ख़त्म कर दिया, ये कहने को कुछ लम्हों की बात थी, ये कितना बड़ा काम है, ये कितना अनप्रेसिडेंटेड काम है, ये
कैसे वो मंजर है जो इससे पहले दुनिया ने कभी ना देखा ना सुना। इस बार हम बात करते हैं। चिश्ती साहब, आपसे आगाज़ करता हूँ। आप हो गए, चीमा साहब, जाहिद महमूद साहब, आप सब लोगों से मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बिल्कुल, मेरा दिमाग जो है वो अब से 365 दिन पहले जा रहा है, जब ये लम्हात रकम हो रहे थे, होने ही वाले थे, और हम और आप बात कर रहे थे। चिश्ती साहब, मुझे याद है हम बात कर रहे थे और आपने उस वक्त कहा था कि जनाब ये मामला हो गया है, तादाद आपने बताई थी, और हम कह रहे थे कि सर देख लें, ये बड़ी बात है जो आप क्लेम कर रहे हैं, हम कह दें। आपने कहा था मेरी मुतल्लिका लोगों से बात हुई है, आप इसको क्लेम कर दें बदामी साहब ऑन एयर। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जिम्मेदारी सर्च कर रहा हूँ। और बिल्कुल बाद में अगले दिन ऑफिशियल नंबर भी वही आया जो कि आपने कहा था। मुझे सारी वो मेमोरी याद आ रही है अभी। सर, जिस तरह मेरा सवाल था, आसान अल्फाज में ये समझाइएगा, बताइएगा, राफेल का गिरना ये कैसे एक ऐसा मंजर या ऐसा कारनामा था जो इससे पहले दुनिया की तारीख में इसके बारे में सुना ही नहीं गया कभी। बहुत शुक्रिया बदामी साहब। दो चीज़ों का, एक आपने इनवाइट किया और आपने वो मेमोरी रिफ्रेश कर दी है। जब रात को हम कुछ 12:30-1 बजे के करीब बैठे थे तो फिर उस वक्त मैंने ये कहा था, आपसे बात कर रहा था, लाइव था मैं, तो मैंने आपसे कहा कि ये उस वक्त टीवी पर चल रहा था कि 1 या 2 जहाज गिरने की चल रही थी और उसके ऊपर लिखा था अस्करी ज़राए और मालूमात और मुतबर ज़राए, इस तरह लिखा था। तो फिर मैंने आपसे कहा कि ये कंफर्म है 5 जहाज हैं। लेकिन मैंने एक और भी दिलचस्प बात आपसे कही थी, मैंने कहा हैं तो 6 लेकिन मुझे 5 क्लेम करने हैं। बिल्कुल याद तो है, बिल्कुल आपने जुमला कहा था जी। तो आपने कहा कि ये 6 अभी कह रहे हैं तो 5 क्लेम क्यों करने हैं? तो मैंने आपसे कहा था कि अभी उसका एक रैकेज हमें कंफर्म होना है इंडियन साइड से। तो मैं आपके व्यूअर्स को ये हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि हमारे हुकाम पाक फिजाइया और मैं खुद भी बहुत जिम्मेदारी से हम केयरफुल कर रहे थे। सिर्फ हमें इंडियन मीडिया की तरह वो नहीं कर रहे थे कि जी 6, 7, 8 कर दें और 8, 10 कर दें। उनके एयर चीफ ने बड़े दिनों बाद भी यही कहा था, एक दिन कहा 5, 6 मारे हैं, फिर कुछ दिन बाद 3 महीने बाद ये कहा, और उसके बाद 5 महीने बाद कहा 10, 12 मारे हैं जी। तो गोया जोश वहां भी था, जोश यहाँ भी था। वहां जोश के साथ पागलपन था, यहाँ जोश के साथ होश था और जिम्मेदारी थी। होश और जिम्मेदारी ज्यादा इसलिए कि मुझे कंफर्म था कि 6 हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा ऑफिशियली 5 हैं तो 5 ही क्लेम कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये कहा था कि इंशाल्लाह छठा ऐड हो जाएगा। तो वो छठा बाद में हम ग्राउंड वेरिफिकेशन के बाद ऐड हो गया। मैं सिर्फ रिफ्रेश कर रहा था और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि वाकई वो इज्जत इतनी मिली। लेकिन जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे, जो बुनियादी तौर पर राफेल मेरे लिए बहुत बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज था। मैं एज अ फॉर्मर फाइटर कह सकता हूँ कि राफेल सबसे ज्यादा मुश्किल था टारगेट करना, क्योंकि जाहिर है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्वीट है, सेल्फ डिफेंस है, ऑलमोस्ट इतने सेंसर्स उसके लगे हुए हैं कि तकरीबन 5-6 सेंसर्स उसको इनपुट देते हैं कि कौन सा जहाज दुश्मन का किधर है, किस एंगल पर है, कितना लीथल है, तो वेपन्स कहाँ हैं। तो उसके बावजूद मैं खुद नहीं मान सका था शुरू में कि ये वाकई 1, 2, 3 नहीं 4 राफेल, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन हैविंग सेड दैट, राफेल एक मिथ और प्राइड था बदामी साहब इंडिया का। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि हवा में हमारे पाक फिजाइया के देखे 3 स्ट्रेटेजिक बहुत बड़े एम्बिशन भी थे, टारगेट भी था, और उस पर हमने काम भी किया था। हवा में राफेल था, जमीन पर S-400 था, और समंदर में एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत था। तो ये आप देखिए, विक्रांत को तो लाने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वो बच गया जी। जमीन पर S-400 भी टारगेट किया और राफेल को हवा में किया। आखिरी जुमला मैं इसके ऊपर ये कहना चाहूंगा कि मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री जो बनाता हूं, तो उस सिलसिले में मुझे ये ऑनर हुआ कि मैं कुछ हफ्ते पहले इस एपिसोड से, जब जंग का दूर दराज नहीं पता था, तो मैं इन्हीं JS-10C पायलट्स का सारा दिन गुजार के आया था। जब मैंने पूछा कि क्या फ्यूचर है, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमें कहा ही ये गया है कि आपने नेवल सपोर्ट और लैंड सपोर्ट का कोई मिशन नहीं करना प्रैक्टिस में। 3 साल तक वो एंटी राफेल और सिर्फ एयर कॉम्बैट की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसका मतलब है तो इट डज नॉट जस्ट कम इजी। मैं कहना आपके व्यूअर्स को ये चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला की बरकत के बाद इन तमाम लीडरशिप की भी, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की विजन भी थी, और उन पायलट्स को भी कमाल था जिन्होंने 3 साल तक इतना माइक्रोस्कोप के नीचे रख के, जैसे आप एनालिसिस करते हैं दूरबीन से कि क्या क्या वीकनेसेस हैं, क्या क्या एक्सप्लॉइट की जा सकती हैं, स्ट्रेंथ वर्सेस वीकनेसेस कहाँ हमारी स्टैंड करती हैं, ये तब हुआ था। और मैं आखिरी बात है कि लोगों को मैं ये कहता हूँ कि ये नहीं था कि वो हवा में गए, बस इत्तेफाक हुआ, वो सामने आ गए, बटन दबाया, मिसाइल चले गए, ऐसा नहीं था। ये बहुत चैलेंजिंग मिशन था, अपने आप को भी बचाना। उस वक्त 125 जहाज हवा में थे, 600 के करीब एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हवा में थे इन जहाजों पर जो लगे हुए थे। और सिविल ट्रैफिक इसके अलावा थी, ये भी ज़हन में रखिएगा। कमर्शियल एयरलाइन सब उड़ रहे थे उस वक्त, क्योंकि इंडिया ने किसी को फोर वार्निंग नहीं दी थी कि पाकिस्तान को पता न लग जाए। तो मैं जरा विजुलाइज करवा रहा हूँ रात को 12:30 बजे क्या हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है ये। और नाज़रीन, ये जो नक्शा खींचा है, आप सोचिए, मतलब ये किसी वीडियो गेम की बात नहीं हो रही।
اور ناظرین یہ کوئی پاکستان کا یعنی آف کورس خالد چشتی صاحب پاکستان کی سائڈ کا ورژن دے رہے ہیں لیکن یہ وہ ورژن ہے جس کو پوری دنیا مان رہی ہے. یہ وہ ورژن ہے جو رائٹرز نے لکھا ہے. ایون یہ ہمارے یعنی ہمیں ظاہر ایز اے جرنلسٹ کچھ چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں. خالد صاحب کا تو ظاہر بہت زیادہ اپروچ پھر رائٹرز وغیرہ تو یعنی وی ہیو انف ریزنس ٹو بلیو کہ باقاعدہ اس طرح خالد صاحب نے کہا نا کہ نہیں مجھے رافیل چاہیے. یعنی اتنا کیلکولیٹڈ تھی ساری چیزیں کہ اچھا وہ یہ کریں گے تو ہم جواب میں یہ کریں گے. اور 100+ جہاز فضا میں ہو اور اس کے بعد ایئر اسپیس بھی اس انداز سے بند نہ ہو, اپنے آپ کو بچانا, کہیں اور مس فائر نہ ہونا اور دشمن کا ضرب غرور اور رافیل سب ایک ساتھ گرانا, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اور الحمدللہ بہت عاجزی کے ساتھ, ہم کسی اور کی طرح نہیں ہے کہ جو جن کے پلے کچھ نہ ہو پھر بھی غرور میں پاگل ہو رہے ہوں. ہمارے پلے الحمدللہ بہت کچھ ہے پھر بھی ہم بالکل غرور نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے سب سے پہلے, اور بہت سر عاجزی کے ساتھ جھکا کے کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے وہ کام کروایا کہ جس کو دنیا مانتی ہے. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر اگین میری ساری کی ساری میموری پیچھے جا رہی ہے 365 دنوں کے, جب رات کا یعنی اب سے کچھ دیر بعد کا وقت تھا, رات کا اگلا پہر تھا اور ہم یہ سب ڈسکس کر رہے تھے. اس وقت ایک ڈیولپنگ سٹوری تھی اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے, مطلب واقعی ہو گیا ہے, یہ تو کمال ہی ہو گیا ہے. آج جب اس سارے واقعے کو 365 دن مکمل ہوتے ہیں, آپ کیا کہیے گا زاہد صاحب؟ جی تھینک یو ویری مچ وسیم بادامی صاحب فار ہیونگ می. آئی تھنک سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا جس نے پاکستان کو یہ اسٹرینتھ دی اور یہ کامیابی ہے جی پاکستان کی قوم کی, کیونکہ یہ جو پوری نیشن جس طریقے سے کھڑی ہوئی, جو ان باؤنڈیڈ ریزالو آف نیشن کا, اس کی مینیفیسٹیشن کی ہماری آرمڈ فورسز نے, ہماری آرمی نے, ہماری ایئر فورس نے, ہماری نیوی نے, ہمارے سولجرز نے اور ہمارے سولینز نے. آپ نے دیکھا جب ہمارے میزائل بھی چل رہے تھے, جب ڈرون گرائے جا رہے تھے تو سول ملٹری سب پاکستان پورا ایک ہو کر اس جنگ کو لڑ رہا تھا. ایسے ہی دیکھیں اس کے جنگ کے ذرا اگر آپ بیک گراؤنڈ میں جائیں تو اس کا ذرا آپ دیکھیں جس طریقے سے ہیوبرس اپروچ کے ساتھ انڈیا پاکستان کو ٹریٹ کر رہا تھا یا جو دنیا کو بتا رہا تھا, اور خاص طور اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو جو بیوقوف بنا رہا تھا اپنے میڈیا کے ذریعے. یہ پاکستان ایک ارریلیونٹ ملک ہو چکا ہے, اس کی کوئی ریلیونس نہیں ہے. تو اس ملک کے خلاف الحمدللہ پاکستان کی نے جو ایگریشن کو, جو حسن کرائی گئی ان کو جھونکا گیا اس جنگ میں اپنے ایسے نادان دوستوں نے, ان کے خاص طور پہ اسرائیل نے, کہ جی آپ پاکستان کے خلاف ایکشن لیں, ہم لوگ اس ریجن میں کر رہے ہیں, آپ اپنے ہندوتوا کی ایکسپیکشنسٹ پالیسیز کو وہاں پہ لگائیں اور پاکستان کو جنگ کے اور مودی صاحب اس موڈ میں رہے کہ ہم نیوکلیئر اوور ہینگ کے نیچے ایک اسپیس ہے اور وہ امبیلنس کرنا چاہتے تھے, نیو نارمل سیٹ کرنا چاہتے. نیو نارمل نے ٹارگیٹ کیا 7 سال کا ارتضا, 4 سال کی ہوا, ہمارے بچے وہ شہید جن کو آج ہم یاد کرتے ہیں, اور انہی کے نام سے یہ جنگ لڑی گئی. یہ جو میزائل فائر کیے گئے, آپ کو یاد ہوں گے وہ تصویریں, ان بچوں کی تصویریں میزائل لانچرز کی گاڑیوں کے اوپر. تو یہ وہ رسپانس ہے پاکستانی بچوں کی شہادت کا, ایک قوم کا رسپانس. اس میں کیا چیز تھی؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ ڈیفائنس پاکستان نے جس دکھائی, جذب حسینیت, کسی کی اجارہ داری نہیں مانتے, لڑیں گے. پھر آپ نے اپنا ڈیفنس دکھایا اور اسی شروع کے, جس طرح چشتی صاحب بھی بتا رہے ہیں, شروع کے 4-5 گھنٹوں میں ہی آپ نے ملٹری امبیرسمنٹ انفلکٹ کی انڈیا کے اوپر. یہ کسی کمانڈر کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے, اس کی ملٹری آبجیکٹو ہوتا ہے کہ اپنے اپوننٹ کمانڈر کو امبیرس کرے. انڈین عوام کی نظروں میں ان کی ملٹری امبیرس ہوئی, پاکستان نے اپنا ڈیفنس دکھایا. پھر پاکستان نے اپنا پوٹینشیل دکھایا, وہ پوٹینشیل جس کے بارے میں پاکستانی لیڈرشپ, پاکستان کی سول ملٹری لیڈرشپ کہہ رہی تھی کہ ویٹ فار آر ریسپانس. DGISPR صاحب کا فکرہ آپ کو یاد ہوگا. تو اس پوٹینشیل میں آپ نے 29 ٹارگیٹ ان کے تباہ کیے, انکلوڈنگ S-400 اور بہت سارے. آپ ان کی ایئر فورس آؤٹ آف وار تھی جی, اور وہ وقت تھا پاکستان بہت کچھ اچیو کر سکتا تھا, لیکن پاکستان نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ. یہ ہوتی ہے ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کی گریس, جب وہ ریسٹرینٹ دکھاتی ہے. یعنی ہم نے ہر سطح پر جوش اور جذبات کے ساتھ ہوش کا دامن نہیں کھویا اور دنیا کو بتایا کہ وی آر دا میچور پارٹنرز ان دس وار. یہ نئے پاکستان نے جنم ہی اس اپروچ سے لیا. یہ جو آج نیا پاکستان نے جنم لیا نا, یہ پاکستان کی یہی گریس, ریسٹرینٹ اور اسٹیبلٹی کا اور پیس کا جو حامی ہے. ہمارے ملٹری یوز بھی ہم پیس کے لیے کرتے ہیں, یہ اسی کا نتیجہ ہے الحمدللہ. اور میں قمر چیمہ صاحب, جس طرح خالد صاحب نے رافیل اور اس کے تناظر میں بتایا,
زاہد صاحب نے کہ ملٹریلی کتنی امبیرسمنٹ ہوئی اور کیا ہوا. آپ ایک سیکیورٹی ایکسپرٹ کی حیثیت سے زاویہ دیجئے کہ جو مودی کی جو پھڑکیں تھیں اور جہاں سے انڈیا شروع ہوا تھا, اگر آپ یہاں بیٹھ کے کیلکولیٹ کریں, وہ تو ظاہر ہے سب الٹی ہو گئی سب تدبیریں, ورنہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مائنڈ سیٹ کیا تھا سب کے پیچھے, کہ ان کو یہی لگتا تھا کہ یہ تو ہم ایک ایک کر کے دباتے چلے جائیں گے, ملک پہلے آئسولیٹڈ ہے, کنٹری ڈیوائیڈڈ ہے, اور ہم خطے کے چودھری ہیں اور ہماری چودراہٹ مزید اسٹیبلش, یعنی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جہاں جو ایکشنز آپ دیکھتے ہیں انڈیا کے, اس کو دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر انہی کا پلان کامیاب ہوتا, خدا نخواستہ جو کہ بالکل ہی ناکام ہو گیا, تو ان کے ارادے کیا تھے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں ظاہری بات ہے, ایک چیز تو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ نریندر مودی نے اپنی نیشنل سیکیورٹی کو اپنے الیکٹورل گولز کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا تھا. تو وہاں پہ اگر رافیل بھی آتے ہیں نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بتانا ہے کہ جناب انڈیا بڑا مضبوط ہے اور مودی نے یہ کر دیا اور یہ الیکشنز ہیں, اور آپ دیکھیں مودی ہے تو ممکن ہے, اور 36 انچ کی چھاتی اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے نعرے مارے ہوئے تھے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب رافیل گرے تو اس کے بعد انڈین ایئر فورس چیف کی ایک ویڈیو جو ہے, وہ آڈیو ویڈیو ایک لیک ہوئی, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہندوستان ایرونیٹکس لمیٹڈ جو ہے یہ وعدے کر لیتے ہیں, یہ چیزیں ڈیلیور ہمیں نہیں کرتے. تو بیسیکلی مجھے ایسے لگتا ہے کہ نریندر مودی نے جو پبلک میں تھرو میڈیا ایک امیج بلڈ کیا تھا, وہ ایئر فورس اور آرمی اور وہ سارا ڈیلیور نہیں کر سکے, اور ان کو یہ, اور وہ اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز اور الیکٹورل آبجیکٹیوز کے لیے کرتے تھے. پولیٹیکل کلاس, ملٹری اور میڈیا, یہ تینوں جو گروپ تھے, یہ اس وقت ان عوام کے سامنے انتہائی بے بس نظر آئے. ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے, اور سارا پھر اس کے بعد انہوں نے, آپ کو پتا ہے کہ پریشر میڈیا پہ ڈال دیا کہ آپ اس طرح کا ماحول بناؤ, کہ جو پولیٹیکل نیریٹو بناؤ کہ جو ملٹری اور پولیٹیکل گورنمنٹ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے, اور اس میں آ کے پھر میڈیا نے جو کچھ کیا آپ کے سامنے ہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ مودی صاحب جو ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں ایک ملک کے اندر وائس پریزیڈنٹ آئے ہیں, وہ خود سعودی عرب میں ہیں, اور اگر ہم, اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ذرا بی جے پی کی اور انڈیا کی پالیٹکس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی امریکہ کے اندر ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو واشنگٹن میں آئسولیٹ کرو. تو آپ امیجن کریں کہ ابھی کتنی دیر ہوئی تھی, ابھی 4-5 ماہ ہوئے تھے. دیکھیں اپریل کا جو فالس فلیگ ہے اس کے 4 مہینے ہوئے بھی نہیں ہوئے تھے کہ ٹرمپ صاحب پاور میں آئے تھے. تو انہوں نے سوچا یہ کہ ہم پاکستان کو امریکہ میں آئسولیٹ کریں گے, اور کھیل یہ ہوگا جی یہ وہ ملک ہے جی دہشت گردی کراتے ہیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور ہوا کیا کہ وہ اس نیریٹو کو بھی بائی نہ کر سکے, اور سب سے بڑھ کے جو سبکی اس چیز کی ہوئی کہ یہ امریکہ کے کمپریہنسو گلوبل اسٹریٹجک پارٹنر ہیں. اور ابھی بھی نریندر مودی ٹویٹ میں لکھتے ہیں, اور آج وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہم کیسے پارٹنر ہیں, کوئی ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوا, کوئی دنیا میں دوسرا ملک نہیں ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی ہوئی ہے, پاکستان کو کنڈیم کرنے والا دوسرا ملک نہیں ہے, تو ہم تو دنیا میں تنہا بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ ہمارے صرف دوست ہی دوست ہیں, لیکن ہماری لیوریج کوئی نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اوور آل جو سارے کا سارا نریندر مودی صاحب کا جو پلان تھا, جو بیسیکلی چاک آؤٹ کیا تھا, اور ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوول صاحب نے, بیسیکلی وہ ان کے آرکیٹیکٹ تھے, وہ سارے کا سارا پلان جو ہے وہ ایکسپوز ہو گیا. یعنی کہ رافیل تقریباً 100+ رافیل خرید رہے ہیں, تیجاس تقریباً 180 جو ہیں انہوں نے آرڈر کیے ہوئے ہیں, اور اتنی بڑی ایئر فورس, اور S-400 اور 90-92 ارب ڈالر کا دفاعی بجٹ, اور جب آپ کو لڑنے کا موقع ملتا ہے تو آپ لڑ نہ پائیں, تو آپ امیجن کریں کہ اس فوج کی کیا کنڈیشن ہوگی, اس پولیٹیکل کلاس کا کیا مورائل ہوگا, اور اس قوم کا کیا مورائل ہوگا کہ پیسے فوج کو جا رہے ہیں, سیاستدان اپنی جو بڑکیں مار رہے ہیں, اور عوام دیکھ رہی ہے کہ ڈیلیور نہیں ہو رہا, اور سارا دنیا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے, اور پاکستان کی فوج نے جناب ساری دنیا کے سامنے آپ کے جہاز گرا دیے. تو سمجھ لیں آپ کہ ایئر فورس چیف اور آرمی چیف, اور پھر آپ امیجن کریں کہ ایک وقت تھا کہ آرمی چیف CDS چوہان کہتے تھے کہ ہمارے جہاز جو ہیں وہ گرے ہیں, ہم یہ ڈھونڈ رہے ہیں کیوں گرے ہیں. جب NSA دوول آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو شیشہ بھی نہیں ٹوٹا. تو آپ امیجن کریں کہ کیا کنفیوژن میں ہے پورا, ہر سطح پر کنفیوژن, ہر سطح پر ہزیمت اور پسپائی. الحمدللہ سر, بہت نوازش, بہت بہت شکریہ خالد چشتی صاحب, زاہد محمود صاحب, قمر چیمہ صاحب, تینوں کا بہت بہت شکریہ. ہم ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد فنکار جو کہ پاکستان کے ماسس کی جو رائے ہوتی ہے اس کی بھی نمائندگی کرتے ہیں, ان سے اٹیچ بھی ہوتے ہیں, انہوں نے اس سارے معاملے کو کیسے دیکھا, ان کے ذہن میں کیا میموری ہے آج کی اس شب کی. بریک کے بعد آتے ہیں واپس. ذرا بات کرتے ہیں کچھ پاکستان کے چوٹی کے
فنکاروں سے بشرا انصاری صاحبہ لیونگ لیجنڈ ہے, کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ریشم صاحبہ ایک پورے عہد کا نام ہے, اگین نیڈس نو انٹروڈکشن ماشاءاللہ. عدنان صدیقی صاحب ایور گرین, اعجاز بھائی, اعجاز اسلم صاحب, یہ سب ہمارے ساتھ ہیں. اور ہم ذرا جانتے ہیں کہ چونکہ ظاہر ہے جو فنکار ہوتا ہے وہ حساس بھی ہوتا ہے اور ماسس کیا سوچ رہے ہیں اس کا عکاس بھی ہوتا ہے. اور اگین گوز وداؤٹ سینگ کہ جب بات پاکستان کی آتی ہے تو ہم اپنے سارے نظریات, رائے سب بھلا کر یک جان ہوتے ہیں, پھر سب کی رگوں میں ایک ہی خون دوڑا ہوتا ہے اور وہ اس کا نام پاکستان ہوتا ہے. بشرا آپا, یہ آج سے 365 دن قبل یہ تاریخ رقم ہوئی جب بہت واضح تھا. اب یہ جو بات ہم کر رہے ہیں یہ کوئی لفاظی نہیں ہے, ڈائلاگ نہیں ہے, صرف خاموخواہ کے جذبات نہیں ہے جھوٹ پر مبنی. یہ تو ہم نے ہوتا ہوا دیکھا کہ لگ رہا تھا, نظر آ رہا تھا کہ انڈیا نے اس انٹینشن کے ساتھ اٹیک کیا گویا اس کو یقین ہو کہ جناب وہ تو کیا کچھ کر گزرے گا, پاکستان کو آئسولیٹ کر دے گا اور کیا نہیں. اور پاکستان نے جو کچھ کیا وہ آج دنیا مانتی ہے کہ رافیل اس سے پہلے کبھی جنگ کی تاریخ میں آج تک اس طریقے سے طیارے گرے ہی نہیں ہیں. پاکستان نے وہ کر دکھایا جو کہ اس سے پہلے جنگی تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب آپ کے ذہن میں جب پہلی بات یہ آئے گی اٹیک کر دیا جی انڈیا نے, پہلا خیال کیا آیا تھا آپ کے ذہن میں کہ کیا ہو گیا, آپ کا پہلا رد عمل کیا تھا مشرابہ؟ جب یہ اٹیک ہوا تو ہم تھے کوپن ہیگن میں, کچھ میں کر رہی تھی انڈس ہاسپٹل کے ساتھ چیریٹی کی, صحیح, اور وہاں سب کا ظاہر ہے, جب جتنے پاکستانی تھے سب کا دل ظاہر ہے مٹھی میں آ گیا کہ یہ کیا ہو گیا. لیکن جیسے جیسے ہم ٹریول کرتے رہے دماغ پیچھے رہا, دل بھی پیچھے رہا, اور جیسے جیسے ہم سنتے رہے کہ ہماری پاک فوج نے ماشاءاللہ اتنی کہنا چاہیے جانفشانی کے ساتھ مقابلہ بھی کیا. فوج کے لیے جتنی ہمارے دل میں ایک سمجھے کہ عزت بھی ہے اور ایک آسرا ہے. ریشم یہی سوال آپ سے, میں اصل میں چاہتا ہوں کہ آپ تینوں چاروں سے ایک ایک سوال ہے وہ یعنی 2 سوالات میں باری باری پوچھوں. آپ سے بھی سوال کہ جب یہ خبر آئی پہلی بار جی انڈیا نے اٹیک کر دیا, پھر جب یہ خبر آئی پاکستان نے رافیل گرا دیے, کیا ذہن میں کیا آیا تھا؟ سب سے پہلے میں نے کہا تھا کہ یا اللہ میرے ملک کی خیر, میرے ملک میں بسنے والوں کی خیر اور ملک کی حفاظت کرنے والوں کی خیر. کیونکہ سب سے پہلے جو خبر آئی تھی وہ بھاولپور سے آئی تھی, جو مدرسے میں شہادتیں ہوئیں, اور اس کے بعد میں نے ٹی وی آن کیا تو پنڈی میں لوگ جھنڈے لے کے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے میں نے دیکھے. جو جذبہ میں نے دیکھا لوگوں میں وہ آج سے پہلے شاید اتنا بڑا جذبہ میں نے لوگوں میں اندر دیکھا پاکستانی قوم کے اندر. پھر صبح تک میں جاگ رہی تھی تو میرے گھر کے پاس مجھے بہت خوفناک آوازیں آئیں, تو پھر دعا کی اور آسرا, جیسے ابھی بشرا آپا نے کہا کہ ہمیں سب سے بڑا آسرا ہماری پاک افواج کا ہے. مسلح افواج نے جس طرح سے ہندوستان کو ناکوں چنے چبوائے اور پوری دنیا میں یہ پیغام دیا کہ پاکستان کو جو بھی میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کی آنکھ جو ہے وہ نکال دی جائے گی. جو ہندوستان کے ناپاک ارادے تھے وہ ساری دنیا نے دیکھے. تو کیونکہ ہم تو امن کی بات کرتے ہیں, ہم نے تو کبھی جنگ کی بات ہی نہیں کی. تو ساتھ ہی ساتھ میں وسیم یہاں پہ سب سے پہلے ان کو خراج تحسین پیش کروں گی, ان شہداء کو جن کی وجہ سے پاکستان آج ایک عظیم مقام پر آن کھڑا ہوا ہے. پھر سے جو عزت پاکستان کی ملک پوری دنیا میں ہوئی ہے اور جس طرح قدر کی جا رہی ہے پاکستان کی, اب یہ ممکن ہی نہیں رہا کہ دنیا کے جو بڑے بڑے فیصلے ہیں وہ پاکستان کو اس سے باہر رکھا جائے. عاصم منیر صاحب جو ہیں جنرل, ہمارے جو فیلڈ مارشل, پوری قوم ان کا شکریہ ادا اس لیے کرتی ہے کہ جو ان کی عظیم پالیسیوں سے ہم انہی کی پوری مطلب جو جس طرح سے لے کر چلیں اس جنگ کو کہ ہم سکون کی نیند جس طرح سوئے ہیں. جتنی بھی پاک افواج کو خراج تحسین پیش کیا جائے, ان ماؤں کو سلام پیش کیا جائے جو بچے اپنے اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے قربان کرنے کے لیے حوالے کر دیتی ہیں کہ جاؤ بیٹا پاکستان کی حفاظت کے لیے قربان ہو جاتے ہیں. الحمدللہ. اعجاز بھائی آپ سے بھی سوال, اعجاز صاحب جب آپ نے خبر سنی اٹیک ہو گیا ہے, کیا پہلی بات ذہن میں آئی, کیا خیال ذہن میں آیا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب کو میری طرف سے سلام. سر اچھا بھائی, جب سب سے پہلے خبر سنی تو آبویسلی ایک کنسرن تھا. ظاہر ہے وار سٹارٹ ہوتی ہے تو ایک پریشانی, ایک کنسرن ہوتا ہے کہ بھائی یہ اب کتنا لمبا چلے گی یہ وار, کتنا اس کا نقصان ہوگا, پھر پوسٹ وار, وہ سب انسان سوچ رہا ہوتا ہے. پھر جب ایک کے بعد ایک وہ رافیل جہاز گرنا شروع ہوئے تو ہمیں بھی پتہ لگا اور دنیا کو بھی پتہ لگا کہ پاکستان
आर्मी, पाकिस्तान एयर फोर्स, नेवी, सब ने मिलकर चारों तरफ से इनको घेरा है और ये लोग भागने पर मजबूर हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, इससे सीखा यही हमने कि एक कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई हम सो रहे हैं सुकून से, तो पीछे हमारी पाक फौज जो है पाकिस्तान, ये वो बात है जो हमेशा से सुनते थे, इसमें बिलीव भी करते थे, लेकिन ये हमने अमली तौर पे होता हुआ भी देख लिया। और अदनान में आपसे भी हम बातें ही सुनते थे ना कि वो सीइंग इज बिलीविंग वाली बात है, तो वो एक चीज जब प्रैक्टिकली सामने आ गई और उसका असर अभी तक है और सारी दुनिया ने उस चीज को लेकर अब जो करंट सिचुएशन है उसमें भी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कि दुनिया में जो कुछ भी बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उसमें रेलेवेंट है, बल्कि किसी भी और मुल्क से ज्यादा रेलेवेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। अदनान भाई, नाज़ सिद्दीकी साहब, आपसे भी यही सवाल, पहला ख्याल। जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया उस वक्त मैं अमेरिका में था, और इसको हमला नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं बुज़दिली का मुजाहरा किया उन्होंने एक मस्जिद पे जहाँ बच्चे थे उनको शहीद किया, उस मस्जिद को शहीद किया। ये कोई कमाल नहीं था। मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोगों को ये बात अच्छी लगी, और मैं ख़ास तौर से अमेरिका में था और बहुत से जिस मैं इवेंट में था वहाँ बहुत सारे हिंदुस्तान के लोग भी थे, और उन्होंने भी ये कहा कि ये तो बहुत गलत हुआ है कि नियतों पे, बच्चों पे, मदरसे पे, एक मस्जिद पे हमला करना। और फिर आपने देखा ही कि पाकिस्तान ने फिर उसका कैसा जवाब दिया। राफेल गिरा दिए थे पाकिस्तान के। बदामी साहब आप देखिए ना, इतने ऐसे जहाज़ है जिसका कोई तवक्को भी नहीं कर सकता था। दावा किया था ना टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकता, डूब गया। राफेल भी गिर गए। एक्चुअली राफेल की गलती नहीं थी, पायलट ज़रा पायलट होना चाहिए। और ये एक अब ये बस आखिरी सवाल करना है सबसे, और बुशरा स्टार्टिंग फ्रॉम यू, जब ये यानी अल्हम्दुलिल्लाह जिस अंदाज से ये वॉर अपने अख्ताम को पहुंची पाकिस्तान की सबकत के साथ, और इसे पाकिस्तान का दावा नहीं दुनिया मान रही है, तो यानी मेरा बस अगला और आखिरी सवाल आप सबसे यही कि जब वॉर शुरू हुई आप लोगों ने बताया आपके क्या ख्याल जज्बात थे, फिर आपको कितना यकीन था कि ये होगा जो हुआ? या अगर मैं सवाल को यूँ कर लूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें भरोसा था, हमें बहुत यकीन था अल्लाह की ज़ात पे, अपनी अफवाज पे, अपनी कौम पे, लेकिन ये जो हो गया ये तो मतलब अनबिलीवेबल ही नहीं हो गया, ख्यालात और सोच से भी आगे का, और उससे बेहतर काम। हमने बचपन से कहानी सुनी हुई ना कछुआ खरगोश की, हेयर एंड टॉर्टोइस की। जी जी जी। उसमें क्या होता है कि खरगोश में तैयारी करता है, हाँ वो बेचारा कछुआ आराम से चल रहा होता है। तो हमने इस दफा, और खास तौर पे मैं जरूर मेंशन करूंगी, हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, जो हमारे टीवी के जर्नलिस्ट हैं, जितने भी हमारे टेलीविजन एंकर्स हैं, उन्होंने इतनी समझदारी का मुजाहिरा किया। अच्छा, वहां तो वो एक शख्स या 2-3 लोग और एक औरत भी उछलती है, मुझे नाम नहीं आता, वो तो किसी चूल्हे पे बैठे होते हैं, वो लोग हल्की आंच पे बैठे रहते हैं हर वक्त ना, तो वो तो स्क्रीन से निकल निकल के जंग लड़ रहे थे। वहां वैसे उनकी तोपों में गोले नहीं थे, बंदूकें फुस थी, लेकिन यहाँ पे जितने संभाल के बात की गई है, जिस तरह से हमारे न्यूज चैनल्स ने हैंडल किया है सारी सिचुएशन को, और जिस तरह एनालिसिस किया है, वो भी इनक्रेडिबल है। उधर फौज लगी हुई थी, उधर एयरफोर्स ने उड़ाया हुआ था, इधर हमारे जो न्यूज चैनल्स हैं इन्होंने भी बहुत सेंसिबली बिहेव किया। ये दोनों चीजें दोनों महाजों पे इतनी एक बुर्दबारी और इतनी एक तहम्मुल और इतनी एक समझे इंटेलिजेंस के साथ हुआ है कि ये सब चीजों ने मिलकर एक जबरदस्त इम्पैक्ट क्रिएट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी रेशम, आप कहिएगा कि जिस अंदाज से ये सब इख्तिताम पजीर हुआ, ये सोच से भी एक बेहतर काम नहीं हो गया? बेहतर नहीं, बहुत ज़्यादा बेहतर। मैं बताऊँ, ये जो जंग का लफ्ज़ ना जो बड़ा भयानक है, जंग में सिर्फ लोग मरते हैं, इंसानियत मरती है, बॉर्डर के उस पार भी लोग मरते हैं, बच्चे यतीम होती हैं, औरतें बेवा हो जाती हैं, पाकिस्तान के इस पार भी इंसान ही मरते हैं। लोग अमन की बात नहीं करते। जंगें जो है ना, ठीक है, उसके लिए आपको जहाज़ भी चाहिए, आपको बारूद भी चाहिए, लेकिन जंगें जज्बे से लड़ी जाती हैं। जो जज्बा मेरी कौम के अंदर है, मेरी पाक फ़ौज के अंदर है, वो मुझे आज तक कहीं नज़र नहीं आया। आप यकीन करें, वो हौसला, वो जज्बा किसी के अंदर है ही नहीं, क्योंकि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क हमने ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर हासिल किया है। हम लोग कलमा गो लोग हैं, और यकीन करें उस रात मैंने कहा ना, जो पिंडी में हज़ारों लोग झंडे लेके बाहर आ गए, हम लोग घरों में कहाँ बैठने वाले लोग हैं। जब मुल्क की बात आती है तो फिर तो इस मुल्क के लिए जान भी कुर्बान, इस मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। एजाज भाई, ये आपको लगता है कि ये हमारा बेवकूफ़ पड़ोसी कोई
اس سب سے سبق سیکھے گا؟ عقل تو ٹھکانے آئی ہے الحمدللہ، لیکن جی بالکل ایسا ہی ہے. سبق اگر وہ مانے یا نہ مانے، سبق تو دنیا تو مان رہی ہے، دنیا کہہ رہی ہے، دنیا مان رہی ہے. اور ابھی جو وسیم ابھی جو حالات ہیں پوری دنیا کے، اگر میں یہ کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا پاکستان کو عزت دینے کا. یہ جو مارکہ حق تھا نا، یہ سب کچھ جو ہوا مارکہ حق کی وجہ سے، آج کل جو سچویشن ہے جس میں پاکستان میڈیٹر بنا ہوا ہے، یہ سب مجھے لگتا ہے اس ایک مارکہ حق کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. سب کو پاکستان کی آرمی پہ، پاکستان کی جو قوم کا جو جذبہ ہے، اس کی وجہ سے سب کو یقین ہوا کہ یار یہ لوگ بہت اسٹرانگ ہیں اپنے اس کے اندر. یہ تو منیمم جو ہے وہ جو وسیلے ہیں ان کے ساتھ یہ اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں، تو یہ مطلب کوئی پاور ہے. تو ایز اے پاورفل نیشن، ایز اے پاورفل فورس پاکستان کو ایکسیپٹ کیا ساری دنیا نے. اور یہ مجھے لگتا ہے صرف سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے جس جو مارکہ حق میں ہم نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو ذریعہ اور وسیلہ، اللہ تعالیٰ نے عزت دینی تھی. اللہ تعالیٰ نے چھوٹا سا ایک یہ اسٹیج ہمارے لیے سیٹ کیا اور ہم نے پروف کیا. پاکستانیوں نے. بھائی آپ دیکھیں نا، جنگ ہو رہی ہے اور ادھر سب ریسٹورینٹ سارے بھرے ہوئے تھے، سب لوگ گھوم پھر رہے تھے، سب کو پتا تھا، ایک بیک آف دا مائنڈ تھا کہ یار سنبھال لیں گے. گویا ہماری قوم اپنی میمز اور ان کے ذریعے بتا رہی تھی کہ یار ہم آپ کو اتنا سیریس ہی نہیں لے رہے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، یہ ہو جائے گا. آدھی جنگ تو وسیم بدامی نے چینل پہ دکھائی تھی، وہ ایک بڑا مزے کی ٹرانسمیشن تھی جو ہمارا توکل جو اللہ تعالیٰ پہ بھی ہے، توکل اللہ تعالیٰ کے بعد ہماری فوج پہ بھی ہے. جی اللہ نے بہت زیادہ رکھی اور عزتیں برقرار رہیں. اللہ اگر ادان میں آپ سے بھی آخر میں بالکل یہی سوال ہے کہ کوئی سبق سیکھنے یا نہ سیکھنے کا کتنا امکان ہے آپ کے خیال میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ سبق سیکھا ہوگا انہوں نے؟ ویسے سچ پوچھے تو سبق تو ہم ان کو کئی سال پہلے بھی سکھا چکے ہیں اور کئی جنگوں میں سکھا چکے ہیں، مگر وہ سبق بھول جاتے ہیں. وہ بھول جاتے ہیں کہ ایک پاکستان کی صرف افواج ہی اتنی طاقتور نہیں ہے، عوام بھی اور پھر دعائیں بھی ہیں پاکستان کے ساتھ. تو انشاءاللہ تعالی ہمارے ملک پہ کوئی بھی آنکھ اٹھا کے دیکھے گا کبھی بھی آنچ نہیں آنے دیں گی، خاص طور سے ہماری افواج پاکستان اور ہماری عوام. اور ہم سب کو یہ بڑا خوبصورت دن مبارک ہو. بنیان المرصوص اور مارکہ حق ہماری زندگیوں میں، پاکستان کی تاریخ میں بڑے امپورٹنٹ موضوع رہیں گے ہمیشہ اور قابل فخر رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور بدامی صاحب آخر میں ہمارے جوانوں کے لیے یہ ملی نغمہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا، بہت شکریہ تمام تر جتنے بھی فنکار، سیاستدان، صحافی، تجزیہ کار ہماری اس نشریات میں شامل ہوئے. ناظرین آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ کرے کہ جیسی یعنی ابھی یہ 7 مئی میں ہم داخل ہو رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم تھا. آج سے 365 دن پہلے دنیا پاکستان کو ایک الگ زاویے سے دیکھتی تھی، آج ایک الگ زاویے سے دیکھتی ہے. 365 دن پہلے اس وقت ایک الگ منظرنامہ تھا، آج اس سے بالکل الٹ منظرنامہ ہے ان آل دا پازیٹیو سینس. اللہ کرے کہ یہاں سے وطن عزیز کی اڑان بس اونچی ہی ہو اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد، ہمیشہ پائندہ باد رہے انشاءاللہ تعالی عزیز. اللہ حافظ.